السلام علیکم۔ بکس آن لائن میں ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 65ویں حصے کا آج ہم آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے سعدی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسٹر گپتا۔ جن دنوں علی نے بی اے پاس کیا تھا وہ مالی بحران کے دن تھے۔ دوسری جنگ عظیم شام کو گزرے سال گزر چکے تھے، لیکن لکیریں اب ابھر رہی تھیں۔ ہر محکمے میں ایک کلہاڑا چل رہا تھا اور نوکری حاصل کرنا ناممکن تھا۔ مجبوری میں علی نے ایک شارٹ ہینڈ کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ یہ کالج علی پور کے دروازے کے قریب ایک چوبارے میں واقع تھا، جس کے ملحقہ مکان میں مسٹر گپتا کالج کے اور واحد انسٹرکٹر کی رہائش تھی۔ مسٹر گپتا پرانی وضع کے باعزت لالا جی تھے۔ وہ صبح سویرے جاگتے اور چھڑی لے کر باہر چہل قدمی کے لیے نکل جاتے۔ مسٹر گپتا چھڑی کو سہارے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان کی چال اس قدر چست اور تیز تھی کہ چھڑی معاون ثابت ہونے کی بجائے الٹا رکاوٹ معلوم ہوتی۔ لیکن مسٹر گپتا چھڑی یا چھتری کے بغیر نکلنے کے قائل نہ تھے۔ وہ ایک پرانے باعزت خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے آباء و اجداد میں کسی شخص نے چھڑی یا چھتری کے بغیر باہر نکلنے کی حماقت نہ کی تھی۔ سیر کرنے کے بعد مندر سے ہوتے ہوئے سیدھے اپنے کالج میں پہنچتے۔ اپنے شاگردوں کو دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام کرتے اور پھر انہیں پڑھانے میں مصروف ہو جاتے۔ مزید سننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ آئیے اب مزید پڑھتے ہیں۔ مسٹر گپتا اس بات پر بے حد ناز کرتے تھے کہ ہندوستان میں صوتی شارٹ ہینڈ کے لیے انہوں نے ساری عمر جدوجہد کی تھی۔ جب کوئی نیا لڑکا کالج میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آتا تو مسٹر گپتا اپنی ذاتی مصروفیات چھوڑ کر اس کے پاس باکمال شفقت آ بیٹھتے اور اسے سمجھاتے کہ شارٹ ہینڈ کا سسٹم جسے پٹ میں کہا جاتا تھا بالکل بیکار ہے اور ان کے نئے سسٹم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ان کا سسٹم جوائنٹ واول سسٹم ہے۔ مسٹر گپتا بڑی محنت سے نئے لڑکوں کو سمجھاتے کہ جوائنٹ واول سسٹم کا کیا مطلب ہے اور بیشک سسٹم سے کیا مراد ہے، اور پھر جب لڑکا داخل ہو جاتا تو پھر بات بات پر اسے تاکید کرتے، لکھتے وقت اس سپیلنگ کا خیال رکھے۔ علی ان کی اس بات پر بے حد محظوظ ہوتا اور بڑی سنجیدگی سے پوچھتا، کیوں مسٹر گپتا، یہ سسٹم صوتی ہے نا، یعنی اس میں صرف آواز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ بالکل بالکل الیاس صاحب، بس اس نقطے کو آپ ہی نے سمجھا ہے، لڑکے توجہ سے بات ہی نہیں سنتے۔ درست، علی کہتا، لیکن ہمیں سپیلنگ کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ تنزن کہتا، بالکل۔ وہ خوشی سے چلاتے، بس یہی ایک نقطہ ہے، اور پھر وہ فوراً مثال دیتے، صبح آپ نے جے او غلط لکھا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے لفظ کے سپیلنگ کی طرف خیال نہ کیا۔ آپ کو یہ خیال نہ رہا تھا کہ یہ لفظ جے او سے لکھا جاتا ہے، آپ نے یوں لکھا جیسے یہ لفظ جے سے لکھا جاتا ہو۔ مسٹر گپتا سے باتیں کرنے میں علی کو بہت لطف آتا تھا، لہٰذا وہ اکثر مسٹر گپتا کے ہاں جا بیٹھتا اور سبق لیتے ہوئے بھی وہ مسٹر گپتا سے گپ بازی کیا کرتا۔ کالج میں علی واحد طالب علم تھا جس نے مسٹر گپتا سے دوستانہ مراسم پیدا کر رکھے تھے، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ علی بی اے تھا اور مسٹر گپتا کے کالج میں تمام طلبہ میٹرک پاس تھے۔ دفتن محلے میں شور اٹھا کہ علی کی منگیتر سمرہ کی شادی ہو رہی ہے۔ ہاجرہ یہ سن کر حیران رہ گئی، وہ بھاگی گئی، پوچھ گچھ کی، بات کی تصدیق ہو گئی تو ٹھنڈی ہو کر بستر پر آ پڑی۔ اس پر علی اماں کے پاس آ بیٹھا، بولا، اماں اب تو تمہارا یہ اعتراض بھی دور ہو گیا، چل اٹھ میرے ساتھ، چل کے مظفر آباد میں ابا سے ملیں، شاید وہ مان جائیں۔ ہاجرہ نے جب علی کی بات سنی تو پہلے تو وہ ادھر ادھر کے بہانے بناتی رہی، لیکن علی نے بار بار اماں کی منتیں کی، حتیٰ کہ ایک روز اماں علی کے ساتھ مظفر آباد جانے کے لیے مان گئیں۔ ماں اور بیٹا ملتان پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ سیلاب کی وجہ سے مظفر آباد کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ آگے نہیں جا سکتے۔
مجبوراً وہ ملتان کے ایک رشتہ دار کے ہاں ٹھہر گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب راستہ صاف ہو اور وہ منزل مقصود پر پہنچیں۔ ملتان کے قیام کے دوران میں ایلی اپنی ماں کو باہر لے جاتا اور کسی باغ یا میدان میں پہنچ کر وہ دونوں کسی ویران کونے میں بیٹھ جاتے اور ایلی اماں کو سمجھاتا کہ علی احمد سے کس طرح بات کی جائے۔ دیکھو نا اماں، وہ کہتا، اگر ابا نے محسوس کیا کہ شادی پر بہت خرچ اٹھے گا تو وہ کسی نہ کسی بہانے یہ رشتہ نامنظور کر دیں گے، اور اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر شاید کبھی ایسا موقع نہ ملے۔ اور اماں، شادی ایک ایسی ناؤ ہے جو مجھے اس بھنور سے باہر نکال سکتی ہے جس میں غوطے کھا رہا ہوں، اور اگر یہ ناؤ بھی نہ رہی تو پھر تم جانتی ہو۔ اہلی وضاحت سے ہاجرہ کو سمجھا رہا تھا کہ اگر وہ ناکام رہا تو پھر وہ اپنے آپ کو از سرنو اسی بھنور کے حوالے کر دے گا جس میں وہ عرصہ دراز سے ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ اس روز پہلی مرتبہ ایلی نے اپنے منہ سے یہ تسلیم کیا تھا کہ شہزاد ایک بھنور تھی اور وہ اس بھنور میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ در حقیقت وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا بلکہ اسے استعمال کر رہا تھا اور دھمکی کے طور پر بوڑھی ماں کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ لیکن ہاجرہ بار بار کہتی کہ اگر تمہارے ابا نے شادی پر خرچ نہ کیا تو کون کرے گا اور بات کیسے بنے گی؟ تم اس بات کی پرواہ نہ کرو اماں، یہ بات کی بات ہے، فی الحال ضروری بات یہ ہے کہ ابا جان ہمارے ساتھ چلیں اور ہمیں ان کی صرف اس قدر امداد حاصل ہو جائے کہ وہ سعدی کے ابا سے مل کر پیغام پیش کر دیں۔ اس لیے بات اس انداز سے کرنا چاہیے کہ وہ سمجھیں خرچ ورچ کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر شادی کیسے ہوگی؟ کیا وہ تمہیں خانہ داماد بنا لیں گے؟ نہیں اماں، ایسی بات ہے تو میں تو جیتے جی ہی مر جاؤں گی، ہاجرہ چلاتی، اور بات جوں کی توں ادھوری رہ جاتی۔ 4 روز کے بعد بصد مشکل گھٹنے گھٹنے پانی سے گزر کر وہ مظفر آباد میں علی احمد کے گھر تک پہنچے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر علی احمد کے گھر میں شور مچ گیا۔ راجو اور شمیم اپنے منہ پر انگلیاں رکھے حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ شمیم کی دونوں بیٹیاں اور راجو کے خاوند کا بیٹا سب شور مچانے لگے۔ ہے آپ ہیں یا میری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے؟ خیر تو ہے، راجو بولی۔ یہ کیا حالت ہو رہی ہے تمہاری؟ شمیم نے علی کی طرف دیکھ کر کہا۔ سنا آپ نے؟ راجو نے علی احمد کو مخاطب کر کے کہا۔ سنتے ہیں کیا کہہ رہی ہوں میں؟ آگ لگے اس حساب کے رجسٹر کو، ہر وقت اسی میں کھوئے رہتے ہیں آپ، نہ آئے گئے کا ہوش۔ میں نے کہا آپ سے کہہ رہی ہوں۔ مجھ سے کہہ رہی ہو کچھ راجو؟ اندر سے علی احمد کی آواز سنائی دی۔ شکر ہے سن لیا آپ نے، وہ بولی۔ وہ ہنسے۔ دیکھو نا راجو، یا تو بیوی گونگی ہو اور یا خامد بہرا ہو، جبھی نبھتی ہے ورنہ نہیں۔ تم تو طوطے کی طرح ٹیں ٹیں کرتی رہتی ہو، اب میں بھی بہرا نہ بنوں تو نبھے گی کیسے؟ وہ ہنسنے لگے۔ کیا کہتی ہے؟ میں کہتی ہوں، راجو چلاتی، ذرا باہر تو دیکھ لو کون آیا ہے۔ کوئی آیا ہے کیا؟ وہ بولے۔ ہاں ہاں کہہ جو رہی ہوں۔ علی احمد نے جلدی سے ٹنگی ہوئی قمیض کو اتارا اور اسے پہننے لگے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ قمیض اتار کر بیٹھا کرتے اور جب کوئی آتا تو فوراً قمیض پہن لیتے۔ قمیض پہنتے دیکھ کر راجو ہنسی۔ کوئی باہر سے تو نہیں آئی کہ قمیض پہننے لگ گئے؟ ہاجرہ آئی ہے۔ ایلی کی ماں؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ ساتھ ایلی بھی ہے۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا جو آگے۔ بھئی راجو انہیں بٹھاؤ نا، کوئی چائے پانی بسکٹ وسکٹ منگوا دو کالے کی دکان سے۔ لیکن بھئی تم نے پہلے اطلاع کیوں نہ دی؟ اور یہ سیلاب کیسے پہنچے تم؟ سنا ہے ریل کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے اور سارا شہر تو پانی میں ڈوبا ہوا ہے، 2 فٹ پانی کھڑا ہے۔ پہلے اطلاع دیتے تو ہم کو انتظام کر دیتے۔ خیر اچھا کیا تم آ گئے۔ راجو، یہ دیکھا تم نے علی کی ماں کو؟ ذرا غور سے دیکھو، اب تو بالکل جوان ہو گئی ہے، اور راجو تمہیں معلوم ہے ایک مرتبہ ہماری پڑوسن نے کیا کہا؟ وہ ہنسنے لگے۔ ایلی کی ماں سے اللہ رکھے، کل کتنے لڑکے ہیں تمہارے اور یہ پلوٹھی کا ہے؟ وہ ہنسنے لگے۔ پھر میری طرف اشارہ کر کے بولی، اللہ رکھے۔ کیوں ایلی کی ماں، تجھے حد ہو گئی، سنا تم نے راجو؟
جب علی احمد کو معلوم ہوا کہ وہ ان سے ایک اہم بات کرنے آئے ہیں تو دفتراً وہ سنجیدہ ہو گئے۔ یہ علی احمد کی پرانی عادت تھی، اگر انہیں کسی بات میں خاص اہمیت دی جاتی تو وہ اس بات کو خاص اہمیت دینا شروع کر دیتے اور خود اپنی رائے کو اہمیت دینے لگتے، اور اس کے باوجود کسی مسئلے میں انہیں نظر انداز کر دیا جاتا تو وہ اس مسئلے کو قطعی طور پر اہمیت نہ دیتے اور اس کے اندر در اندازی کو درخواہ اطلاع نہ سمجھتے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ علی احمد نے سوچا کہ یہ لوگ اتنی دور سے چل کر آئے ہیں تاکہ مجھ سے بات کر لیں، ظاہر ہے کہ مجھ سے بات کرنے کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے تو بات آسانی سے طے ہو جانی چاہیے۔ ہاں 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 ہاں، وہ ہنسنے لگے۔ بھائی اب جو تم یہاں آ پہنچے ہو تو اب باتیں بھی ہو ہی جائیں، باتوں کے سوا اور کیا ہوتا ہے اپنوں کے درمیان، ہی ہی ہی۔ اب دیکھ لو راجو، ہے تو سارا ہم راجو سے باتیں کرتے ہیں ہم، کیوں راجو، ٹھیک ہے نا، ہی 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 ہی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کبھی وہ جواب نہیں دے سکی، لیکن کمال یہ ہے کہ لاجواب بھی نہیں ہوتی، کیوں راجو، ایسا ہی ہے نا۔ آپ میری بات چھوڑیں، راجو بولی، ان سے بات کریں، یہ اتنی دور سے آئے ہیں آپ سے بات کرنے۔ ان سے بھی کریں گے، ان سے بھی کریں گے، لیکن ابھی یہ لوگ سفر کر کے آئے ہیں اور پھر اتنی تکلیف جھیل کے، انہیں 4 دن آرام کرنا چاہیے، آرام کرو اور کھاؤ پیو، پھر بات بھی ہو جائے گی۔ کیوں راجو، تم نے چائے بنائی اور کیا کالے سے بسکٹ منگوائے، پھر کوئی خاطر تواضع کرو ان کی، تمہارے مہمان آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی صندوقچی سے ایک چونی نکالی اور راجو کو دیتے ہوئے بولے، منگواؤ بسکٹ، ذرا جلدی کرو نا بھائی، ایلی کی ماں بیٹھ جاؤ نا۔ اور علی پور سناؤ، علی پور کا کیا حال ہے؟ مسلسل 4 روز ہاجرہ اور ایلی نے متعدد بار کوشش کی کہ علی احمد سے بات کی جائے، لیکن وہ بات کی اہمیت سے اس حد تک واقف ہو چکے تھے کہ انہوں نے کسی نہ کسی بہانے بات ٹال دی۔ ایلی بات شروع کرتا تو علی احمد کہتے، اوہو میں بھول ہی گیا، دیکھو نا اتنے بکھیڑے ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں، ہی ہی ہی۔ سب سے بڑا بکھیڑا تو یہ راجو ہی ہے۔ کیوں راجو، سنا تم نے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہونا تم بکھیڑا، بکھیڑے درد سر ہوتے ہیں اور درد دل والے بکھیڑے بھی ہوتے ہیں، اور راجو تم تو درد دل والا بکھیڑا ہو، ہی 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 ہی۔ سنا تم نے کیا کہہ رہا ہوں میں، لیکن اب تم درد سر والا بکھیڑا بنی جا رہی ہو، پہلے خالص درد دل والا تھی۔ تمہیں درد دل والے بکھیڑے کا تجربہ نہیں علی، بڑا عظیم بکھیڑا ہوتا ہے یہ، توبہ ہے۔ اچھا ہے ابھی یہ درد دل والا بکھیڑا نہ ہی ہو، ابھی ساری عمر پڑی ہے، کچھ دن اور سکھ کے گزار لو تو تمہاری خوش نصیبی ہوگی، یہ بیماری کچھ اور دیر نہ لگے تو بہتر ہے۔ کیوں راجو، سنا تم نے، ہی ہی ہی۔ اس طرح وہ مسلسل باتیں کیے جاتے اور ایلی کی بات پسے پشت پڑ جاتی۔ کسی وقت وہ جواب دیتے، ہاں ہاں بھائی آج تو بات ضروری کرنی چاہیے، اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں آئے ہوئے، لیکن بھائی میں تو جا رہا ہوں ڈپٹی صاحب کو ملنے کے لیے، انہوں نے بلایا ہے، بیچارے بڑا خیال رکھتے ہیں، بات بات پر مشورہ کرتے ہیں، ان سے مل لوں میں، پھر اطمینان سے بات کریں گے۔ اس کے بعد دیر تک وہ جوں کہ توں بیٹھ رہتے، وہ ڈپٹی صاحب کی طرف جاتے ہی نہ تھے، اس لیے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اور اگر ایلی انہیں یاد دلاتا کہ آپ تو جا رہے تھے تو اپنے ڈپٹی صاحب کی طرف، تو وہ ہنس کر کہتے، ہاں ہاں بھائی جا رہا ہوں، اور پھر بیٹھ رہتے۔ اس طرح ایلی اور ہاجرہ کو وہاں رہتے 8 روز ہو گئے، اور ان 8 روز میں ایلی کو صبر و سکون ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا۔ ایلی طبعی طور پر مزاح اور مزاحیہ صورتحال کو محسوس کرنے سے کوڑا تھا۔ وہ علی احمد کی رنگین شخصیت، ان کے انوکھے انداز اور پرکیف انداز گفتگو سے محظوظ نہیں ہوتا تھا۔ وہ انہیں بیٹے کی حیثیت سے دیکھتا اور اپنے مقاصد کے زاویے سے ان کی باتوں پر غور کرتا، اس لیے ساری رنگینی اس کی نگاہ میں دنیا داری، مکر فریب، چالاکی کے مترادف نظر آتی۔ اسے ان کی ہر بات پر غصہ آتا تھا، نتیجہ یہ ہوتا کہ باپ بیٹے کی لڑائی ہو جاتی تھی۔ مظفر آباد میں علی نے مسلسل طور پر کوشش کی کہ جھگڑا نہ ہو، اس لیے وہ بڑے صبر و تحمل سے کام لیتا رہا۔ علی احمد ایلی کی اس خصوصیت سے واقف تھے اور اکثر جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے تھے جنہیں سن کر وہ اکتا جائے اور جھگڑا کر بیٹھے تاکہ انہیں اس بات سے مخلصی حاصل ہو جائے، لیکن ایسے حالات علی احمد ایسے وقت پیدا کرتے تھے جب انہیں اس بات کی نوعیت کا علم ہوتا اور وہ بات کے متعلق کچھ کرنے کا ان کا اپنا ارادہ نہ ہوتا۔ اس طرح بات کے ٹوٹنے کی تمام ذمہ داری علی پر عائد ہو جاتی اور علی احمد پر کوئی حرف نہ آتا۔
उन दिनों मुजफ्फराबाद में भी वो इसी बात से डरता था। इसी वजह से उसने हाजरा को बार बार ताकीद की थी कि राजू या शमीम से बात ना करे, क्योंकि अक्सर मर्तबा ऐसे हालात में वो राजू और शमीम को कहा करते, भाई क्या मामला है, कुछ पता तो लगाओ, ये क्या बात करना चाहते हैं। और बात की नोयत समझकर वो यूं जाहिर करते जैसे उन्हें कुछ इल्म ही ना हो, और फिर मामले की नोयत के मुताबिक अमल करते। बहरहाल नवे रोज बसद मुश्किल बात शुरू हुई। हक व इंसाफ। अली अहमद बोले, तो अली शादी करना चाहता है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बीए कर चुका है, दाल रोटी कमा सकता है, लिहाजा जरूर करनी चाहिए इसे शादी। और अली की माँ, सुना था तुमने तो अली की मंगनी कर रखी है, वो क्या हुई? भाई हमने तो सुना था, शायद गलत हो लेकिन सुना जरूर था। अच्छा तो क्या सच था? उन्होंने हाजरा के इस बात में सर हिलाने के बाद कहा, बाहर सूरत बहुत अच्छा किया था तुमने, और अगर तुम अब शादी करना चाहती हो अली की तो जरूर करो, फौरन कर दो, हमें क्या इतराज हो सकता है भाई, जैसे मेरा बेटा है वैसे ही तुम्हारा है, मैं शादी करूं या तुम करो, बाप करे या माँ करे, क्या फर्क पड़ता है। तो इतनी सी बात के लिए तुम दोनों इतना लंबा सफर करके आए हो? मैं समझा न जाने क्या हुआ है, आसमान टूट पड़ा है या जमीन डूब गई है, हद हो गई। क्यों राजो? नहीं नहीं, हाजरा बोली, एली वहां शादी करना नहीं चाहता। वहां नहीं करना चाहता? क्यों? कुछ देर तक वो एली की तरफ देखते रहे, फिर खुद बोले, खैर खैर, ये तो अपनी तबीयत की बात है, लेकिन इससे नहीं तो किसी और से सही, मोहल्ले में इतनी सारी लड़कियां हैं, आखिर इनका करना क्या है, अचार डालना है क्या? वक्त पर काम ना आए तो फायदा क्या हुआ। क्यों राजो, है ना ठीक बात? आप मुझे क्यों दरमियान में घसीट लेते हैं? राजो गुस्से में बोली। लो, वो मुस्कुराए, ख्वाह बिगड़ रही है भाई, तू मेरी बीवी जो हुई, वो भी तो बीवी ही है ना? राजो ने शमीम की तरफ इशारा किया। हाँ हाँ बिल्कुल है, बेशक वो भी बीवी है, लेकिन दरमियान में घसीटने वाली नहीं, वो सिर्फ मोहन से। राजो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि अली की माँ, इतनी लड़कियां जो पड़ी हैं मोहल्ले में, किसी एक को पकड़ लो, ये कार खैर सर अंजाम दे दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमें भी इतला कर देना, ऐसा ना करना जैसे मंगनी पर किया था, हमें खबर ही ना भेजी। और हमें इतला करोगी अली की माँ, तो अगर चिट्ठी मिली तो इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा, और इन दोनों को तो चाहे आज ही ले जाओ। उन्होंने राजो और शमीम की तरफ इशारा किया। ए हे, राजो बोली, मोहल्ले में कौन सी लड़की है काम की? लो, अली अहमद बोले, ये समझती है बस यही एक काम की थी, और इसके चले आने के बाद दौलतपुर में कोई काम की लड़की बाकी नहीं रही। आप मेरी बात ना किया करें, राजो गुस्से में बोली। अच्छा, अली अहमद बोले, सोच लो, शमीम भी यही कहा करती थी, और मैंने शमीम की बात मान ली, तो अब खुद ही नाराज बैठी है, कहती है मुझसे बात नहीं करते। बस मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़के कोई, शमीम बोली। ए हे, अब आप ख्वाह मुखा दूसरी बात छेड़ बैठे, राजू ने कहा। ये अली की बात तो मुकम्मल करो, मैं कहती हूँ मोहल्ले में कोई काम की लड़की भी हो। ओहो, अली अहमद बोले, बाबा सब काम की होती हैं, चाहे नाक ऊंची हो या बैठी हो, रंग गंदमी हो या सांवला, आंख मोटी हो या छोटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, शमीम चिल्लाई। फर्क नहीं पड़ता तो खुद इतनी शादियां करने की क्या जरूरत थी? आए, वो एक साथ के लिए रुके, फिर हंसने लगे। भाई, इतनी शादियां ना करता तो इस नुक्ते का पता कैसे चलता? इतनी शादियां करने के बाद तो ये तजुर्बा हुआ। एली को तो इस बात का तजुर्बा नहीं, जब ही इसे बता रहा हूं। लेकिन हाजरा बोली, एली मोहल्ले में किसी से शादी नहीं करना चाहता। आए, दफतन अली अहमद खामोश हो गए। मोहल्ले में नहीं करेगा तो बाहर इसे कौन लड़की देगा? क्यों, इसे क्या है? राजू बोली। भाई, आखिर बाहर वाले किसी बात पर लड़की देते हैं, या दौलत हो या ओहदा हो, या फिर खैर खैर, ना यहाँ दौलत है ना ओहदा, वो तो देने को तैयार हैं। हाजरा ने बात काटते हुए कहा। वो? अली अहमद बोले, कौन है वो? बड़े ऊंचे खाते पीते हैं, बाइज्जत खानदान से हैं, बाप रियासत में वजीर है, भाई बड़े ओहदों पर फायज हैं, लड़की को हम देख आए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। ओह, अली अहमद भुनचक्के रह गए।
بس آپ کی رضامندی اور صرف آشیرواد کی ضرورت ہے، ایلی بولا۔ علی احمد دفتن سنجیدہ ہو گئے۔ تو یہ بات ہے۔ آپ کے شامل ہوئے بغیر ایلی نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ دیکھو نا ایلی کی ماں، علی احمد نہایت سنجیدگی سے بولے، ایلی کی شادی کا براہ راست تعلق ہے۔ ایک تو ایلی خود ہے جس نے شادی کرنی ہے، دوسرے ہم سب، تم، راجو، شمیم اور میں، جنہوں نے لڑکی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو ایلی کی شادی دونوں پارٹیوں کے باہمی مشورے سے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاجرہ نے کہا۔ کیوں راجو، یہ بات حق و انصاف کی ہے یا نہیں؟ ہاں ہے تو مناسب، راجو نے جواب دیا۔ تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے، علی احمد نے کہا، یا تو ہم لڑکی کا چناؤ کریں اور ایلی اس کو پسند کرے، اور یا کہ ایلی چناؤ کرے اور ہم اسے پسند کریں۔ کیوں راجو، ہے نا حق و انصاف کی بات؟ اور اگر آپ چناؤ ہی نہ کریں تو؟ راجو بولی۔ ہمیں موقع دو نا۔ آج بات کی ہے ایلی کی ماں نے، ہمیں 6 مہینے کی مہلت دی جائے۔ 6 ماہ میں ہم لڑکی کا چناؤ کریں گے، اسے آزمائیں گے۔ اگر وہ ایلی کو پسند نہ آئی تو؟ شمیم نے کہا۔ تو پھر موقع دیا جائے تاکہ کوئی اور پسند کرے، انصاف کی بات ہے نا۔ بس آپ پسند کرتے رہیں حتیٰ کہ ایلی بوڑھا ہو جائے، راجو بولی۔ اچھا تو کوئی اور صورت ہے؟ علی احمد بولے۔ ایلی ہمیں 4 یا 5 لڑکیوں کے نام دے دے جن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، ان میں سے ہم ایک چن لیں گے۔ ایلی ہنسنے لگا۔ 4-5 نام؟ وہ بولا، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ اچھی لڑکی تو بڑی مشکل سے ملتی ہے، راجو بولی۔ یہ ایک لڑکی جو بڑی مشکل سے تلاش کی ہے، ہاجرہ نے کہا۔ ایسی لڑکی کہاں ملتی ہے آج کل؟ علی احمد خاموش ہو گئے۔ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ راجو نے کہا۔ ہاں، ہاجرہ بولی، یہ رشتہ جو ہم نے چنا ہے۔ یہ رشتہ؟ علی احمد رک گئے۔ ہاں یہ رشتہ، ہاجرہ نے دہرایا۔ اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، راجو بولی۔ جو کچھ بتایا ہے علی کی ماں نے، اس کے مطابق تو بڑا اچھا رشتہ ہے، شمیم نے کہا۔ بات کیجئے نا، راجو علی احمد کو خاموش دیکھ کر غصے میں چیخنے لگی۔ یہ رشتہ مجھے پسند نہیں، علی احمد نے کہا۔ ایلی کا دل ڈوب گیا۔ لیکن وجہ؟ ہاجرہ غصے میں بولی۔ وہ بہت اونچے لوگ ہیں، علی احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ تو الٹا اچھا ہے، راجو دبی زبان سے بولی۔ میں بہت چھوٹا شخص ہوں، علی احمد کہنے لگے، اور میں اعلیٰ اور اونچے خاندانوں میں رشتہ نہیں کروں گا۔ میں تو اپنے بچوں کا وہاں رشتہ کروں گا جہاں میری ایک حیثیت ہو، جہاں میری بات کو اہم سمجھا جائے، جہاں میری عزت ہو، جہاں… وہ تو بڑی عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہاجرہ بولی۔ نہیں، یہاں نہیں ہوگا، علی احمد نے کہا۔ اگر میری رضامندی کوئی حیثیت رکھتی ہے تو یہاں نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ بیٹھے اور اپنی ڈیسک پر بیٹھ کر حساب کا رجسٹر لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ مظفر آباد سے واپسی پر ایلی کے سامنے چاروں طرف پانی ہی پانی کھڑا تھا، اور پانی کے پھیلاؤ میں گاڑی ہونک رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ پھیلا ہوا پانی علی احمد کا انکار تھا، انکار ہی انکار، اور اس پر چاروں طرف اداس آسمان محیط و مسلط۔ گاڑی کرا رہی تھی، ہوا شائیں شائیں کر رہی تھی۔ ہاجرہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ایلی کھڑکی سے باہر ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ دور دور سادی یہ کہتے ہوئے بھاگی جا رہی تھی، نہیں، میں وعدہ کر چکی ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں، میں مجبور ہوں۔ چاروں طرف ٹھہرا ہوا پانی ابھر رہا تھا، پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ آسمان پانی میں گر کر ڈوب چکا تھا، کہیں کہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے دکھائی دے رہے تھے۔ دفتن باہر کوئی چیخنے لگا، گاڑی آگے نہیں جائے گی، گاڑی آگے نہیں جائے گی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔